لو ایسا رہو نا، اس کو ہلاؤ گے نہیں، لگایا ہوا ہے یا اللہ، لگا تو سیدھا رہو. لا بھائی اپنی اپنی ہاں جو ادھر ادھر کھڑے ہیں کرسی لے لیں. آواز کہاں اس میں جی؟ ٹھیک جا وعلیکم السلام. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نیما رنگ کے لوگ سلام کا جواب دینا نہیں جانتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے جنت میں لے جانے والے اعمال سے متعلق بیان سنا، اور بطور خاص تعمیر مسجد کے لیے چندہ فراہم کر کے جنت میں اپنا گھر بنانے کی تیاری اور کوشش بھی کی. اللہ تعالی آپ تمام کی قربانیوں کو اور تعاون کو شرف قبولیت بخشے اور جنت میں آپ کے لیے گھر اللہ تعالی ضرور بنا دے. آمین. میرے سلسلے میں ایک عنوان آپ کے سامنے آیا ہوگا، مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ دنیا میں مسجد کی تعمیر کی وجہ کیا ہوتی اور آخرت میں مسجد کی تعمیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں دھار تقریر نہیں ہوگی، سنجیدہ مزاجی کے ساتھ چند باتیں آپ ضرور سماعت کیجیے گا. بینر پہ لکھا ہوا ہے تعمیر مسجد محمدی کانفرنس. اس کے اوپر بھی لکھا ہے جمعیت اہل حدیث
نیما رنگ جموئی. مسجد تعمیر مسجد محمدی، ان 3 لفظوں پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے. تعمیر بنانا، مسجد یعنی مسجد کا بنانا، ایسی مسجد جس کی نسبت براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مسجدیں بے شمار بنتی اور بنائی جاتی ہیں. مسجدوں کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے. مسجد کون لوگ بناتے ہیں اور کن کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے؟ پھر مسجدیں جب بنتی رہتی ہیں تو اس کے متعلق بہت ساری باتیں گشت بھی کرتی رہتی ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ ان چیزوں پر ہلکا سا تبصرہ کروں گا. مسجد کون بنا نہیں سکتے، پہلے میں اس کے تذکرہ کرتا ہوں جن کو مسجد کے بنانے کا حق نہیں ہے، اور اپنی جانب سے کچھ کہنے کے بجائے اپنے اصول و دستور کے مطابق قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت کروں گا. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا في النار هم خالدون. مشرکوں کو مسجد کے بنانے کا حق ہی نہیں ہے. جو لوگ اپنے ساتھ اپنے اوپر شرک کو لاگو کیے ہوئے ہو، ایسے مشرکوں کو مسجد تعمیر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر ایسے لوگ مسجد بنا بھی دیں گے تو قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے اور یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ مسجد بنانے والا بھی جہنم میں جائے گا؟ ابھی تو لمبی چوڑی تقریر سنیے، مسجد بنائیے جنت میں گھر بنائیے. اسی نام پہ چندہ وصول ہوا اور آپ نے اس جذبے مسابقہ کے ساتھ چندہ دیا بھی ہے اور آئندہ دینے کا ارادہ بھی رکھ دیں کہ جنت میں آپ کو گھر دے دیا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے اگر آپ شرک کرتے ہیں، شرک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شرک پر برقرار رہتے ہوئے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی اعمال اکارتیں برباد چلے جائیں گے. اب جنت میں کیا، جہنم میں جائیں گے. بات کڑی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا. اس لیے مسجد بنانے سے پہلے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے پہلے یا حصہ لے لیا گیا تو اس کے بعد بھی صحیح اپنے آپ کو شرک سے پورے طور سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے. مسجد بنائے گا کون؟ مسجد بنانے والے کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے، اس کے بعد کی آیت پڑھیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین.
صرف ترجمہ پر اختصار کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا مسجد تو وہ بناتے ہیں یا مسجد بنانے کا حق ان کا ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. گویا مسجد بنانے والوں کے اندر یہ 5 صفتیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر 5 صفتیں ہیں تو مسجد بنائیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. اور اگر مسجد بنانے کا تہیہ کر لیا ہے تو یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کیجیے. کیا ہے وہ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. 2 چیزیں اعتقاد میں سے ہیں. مسجد بنانا چاہتے ہیں تو شرک سے توبہ کیجیے، ایمان باللہ کا یقین کیجیے. مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ آخرت کا یقین رکھیے کہ ہم مسجد کیوں بناتے ہیں. مقصد بنانے کا یہ ہوگا دنیا میں تو 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ روپے کی مسجد بنا دی ہے، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. آج آپ کے ملک میں کروڑوں کی مسجد موجود ہے. الگ سی بات ہے کسی کو 1000 لاکھ روپے نہیں ملتے، کہیں کہیں کروڑوں کی مسجدیں بنی ہوئی ہے. لیکن یہ مسجدیں دنیا میں ہم نے بنائی ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی مسجد بنائی کہ بڑی مسجد بنائی، سستی مسجد بنائی کہ مہنگی مسجد بنائی، وہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ جو عمل ہم کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا اور جنت میں اور آخرت میں ہمیں بہترین نوازشوں سے نوازے گا. تو شک و شبہ پر نہیں بلکہ ایمان باللہ پر اور ایمان بالآخرت پر ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو پہلا ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے، اللہ پر بھی ایمان چاہیے اور آخرت پر بھی ایمان چاہیے. ایمان کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے مسجد بنائیں گے، اس کے بدلے آخرت میں ملے گا، یہ دھوکہ نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے. اس کے بعد مسجد سجدہ کی جگہ، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کا قریب ہوتا ہے، اور اگر سجدہ میں چلا جاتا ہے تو اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. سجدہ کرنے کی جگہ کا نام مسجد ہے. مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا، مراد جہاں نماز پڑھی جاتی. آدمی اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی دکان و آفس میں نماز پڑھتا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پوری سرزمین کو پاکی حاصل کرنے کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے پوری مسجد کو پاکی حاصل کر، پوری روئے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا. لیکن مسجد میں نماز الگ الگ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مسجد میں نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے. اور اسی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. جہاں بھی کہا اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا حکم دیا، نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے اور نماز کو شروع کرنے کے لیے اقامت ہوتی ہے، یعنی آپ کھڑے ہوتے ہیں، صف کی درستگی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ
نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جس میں وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے، خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالا گورا، مریض و صحت مند، ہر طرح کے لوگ اپنی تمام تر انانیت کو ترک کر کے، اپنی بڑائیوں کو چھوڑ کر کے، رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹا کر کے ایک ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اس طرح جمع ہوتا ہے کہ کوئی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، بادشاہ اور غلام ایک ساتھ ایک سب میں کھڑا ہو کر اللہ کے در کے گدا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی غلام کسی آقا کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ بول دے کہ میرے پیچھے یا میرے بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتے، اس آقا کی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس بڑائی کے مزاج کو ختم کیجئے، ایک ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کیجئے، تب اقامت صلاۃ ہوتی ہے اور نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز اور چوتھی چیز، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ مسجد بنانے والے کی صفت چوتھی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز و زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار کیا گیا، ایک ساتھ کیا گیا۔ اسے اگر اس طرح سمجھیں گے کہ نماز کا حکم دے کر حقوق اللہ کی ادائیگی کی تعلیم دی گئی ہے اور زکوٰۃ کا حکم دے کر حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مسجد بنانے والا اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے تو بندے کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے شمار تدبیریں کرتا ہے، لیکن بھائی اس کا تڑپ رہا ہے، ماں اس کی مر رہی ہے، گھر کے افراد پریشانی مبتلا ہے، وہ انسان اس کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسی عبادتوں کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے مسجد بنانے والے کی صفت یہ ہے وہ اللہ کو بھی خوش رکھے اور بندوں کو بھی خوش رکھے، اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، جو ضرورت مند ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان چار صفتوں کے بعد ایک پانچویں صفت کیا ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ مسجد بنانے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ امیر صاحب خوش ہے کہ غریب صاحب خوش ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، محلے کے سردار، محلے کے ساہوکار سردار ناراض ہے یا عام کمار انسان ناراض ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مسجد بنانے والا سوچتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، محلہ خوش ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ خوش اور محلہ خوش ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ خوش ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن اللہ اسی وقت خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بھی حق ادا کیا جاتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کیا جاتا ہے۔ تب قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُعْتَدِينَ۔ امید ہے کہ ان صفتوں کا حامل انسان جو مسجد بناتا ہے وہ شاید ہدایت یافتہ ہو جائے، امید ہے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ کبھی غور کیا؟ بہت بڑی بات ہے، انسان مسجد کی تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو ہی گیا، ہدایت ہم کو مل ہی گئی۔ قرآن کہتا ہے شاید اللہ تمہیں ہدایت دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ تو مسجد بنانے والوں کو
ان 5 صفتوں کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. اب مسجد بنا دیں گے، یہ صفت آپ کی نہیں ہے، مسجد بن کر دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے چندہ کیا، آپ نے چندہ دیا، جمعیت و جماعت نے چندہ لیا، مسجد کی تعمیر ہو گئی. اگر ہمارا عقیدہ نظریہ ویسا نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں بیان کرتا 5 صفت ہمارے اندر پائے نہیں جاتے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے ذریعے سے مسجد تو تعمیر ہو گئی ہے. مسجد سے عوام کو فائدہ ہوگا، خواص کو فائدہ ہوگا، مرد عورت کو فائدہ ہوگا، بچے بچیوں کو فائدہ ہوگا، دین کی ترویج و اشاعت ہوگی، لیکن اس کا ثواب ہم کو نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے. تو مسجد کے بنانے سے پہلے یہ صفات اپنے اندر پیدا کیجیے، اور نہیں ہے تو دل برداشتہ نہ ہوئیے، اب سے تیار ہو جائیے کہ ہمیں مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بنانا ہے. ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی ڈھالنا ہے. ایک آیت اور بھی سن لیجیے، اس کے فوراً بعد ہی ہے، بہت بڑی بات ہے. قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیے، چاہے عربی زبان میں سمجھے نہ سمجھے، اپنی زبان مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد والی آیت ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ سن لیجیے. سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا. عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں موجود وہ مسجد جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے وقت کے برابر کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز کا ثواب دیگر مسجدوں میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی 1 لاکھ وقت کے نماز کے برابر کا ثواب مسجد حرام میں صرف ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ہے. اس مسجد کی تعمیر سے متعلق کہا قرآن نے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. پھر یہاں 3 باتوں کا تذکرہ کیا گیا. 2 عمل جسے عام طور سے انسان بڑا سمجھتا ہے اور اس بڑائی کی بنیاد پر عرب کی سرزمین میں وہ انسان دوڑتا پھرتا ہے، ہر جگہ اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کی تعظیم و تکریم بجا لائی جاتی ہے کہ مسجد حرام کا ذمہ دار ہے، مکہ المکرمہ کا خیر خواہ ہے، اس کے متولی ہے، اس کے کیئرٹیکر ہے، اس کی نگرانی کرنے والے لوگ ہیں. جہاں پہنچ جاتے ان کی تعظیم ہوتی تھی. کیوں؟ باہر سے لوگ آئے مسافر ہے، کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، ہم نے انہیں پانی پلایا، ستو پلایا، کھانا کھلایا، اپنے زمانے کی سہولیات کے مطابق ہم نے ان کی معاونت کی، ان کا تعاون کیا، ان کی نصرت کی، ان کی حمایت و مدد کی. آدمی سمجھتا بڑا کام کر لیا. لوگ اس پر ڈینگ بھی ہانکتے تھے. اور ساتھ ساتھ میں خانہ کعبہ، اس کے ارد گرد میں مسجد حرام جس میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں کے مقابلے میں 1 لاکھ گنا زیادہ ہے، ہم تو اس مسجد کے بنانے والے ہیں. قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام مکہ المکرمہ کی مسجد کی تعمیر کرنے کو تم اس کے برابر سمجھتے ہو کہ جو انسان ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. گویا حاجیوں کا پانی پلانا
اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پر ایمان کے مقابلے میں، آخرت پر ایمان کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں ان کا درجہ ہی نہیں ہے. ہے نا بڑی بات؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اس پہ یاد رکھیے، غور کیجئے گا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ حاجیوں کے پانی پلانے والے کو اللہ نے ظالم کہا. مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے کو اللہ نے ظالم کہا کہ اگر یہ انسان ہدایت خود لینا نہیں چاہے گا تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، صرف اللہ ہی سے ڈرنے والا، امید ہے جسے ہدایت مل جائے. لیکن خانہ کعبہ کی ارد گرد مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا اور ساتھ ساتھ حاجیوں کو کھلانے پلانے کا نظم و نسق کرنے والا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. اگر اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتا، وہ ظالم ہے. اللہ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم لوگ کس کیٹیگری میں ہیں، کس درجہ میں ہیں، اپنے بارے فیصلہ تو کر ہی سکتے ہیں. انگشت نمائی کرنا بڑا آسان ہے، فتویٰ لگا دینا بڑا آسان ہے. ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اس پر ایک آیت سن لیجئے اور بات ختم کر دیں گے. سماج بات چل رہی ہے، کوئی جان بوجھ کے ڈالتا ہے سوشل میڈیا پر، اس قسم کی بحثیں چھڑی ہوئی ہے، چھڑتی رہتی ہے. کوئی آدمی یوں ہی پیش کر دیتا ہے کیا؟ اس کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا ونفاقا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہ بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے. جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی، وہ مسجد جو نقصان پہنچانے والی ہو، اس کا مطلب ہے کہ بعض مسجدیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے مسجد ضرور بناتے ہیں، مقصد ہوتا ہے دین کو نقصان پہنچانا. 4 چیزوں کا تذکرہ عیسائی بھی کیا گیا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے اندر وہ خرابی موجود ہو، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں اس قسم کا جذبہ اور خیال پیدا ہو گیا ہو تو ہمیں اس کی صفائی کر لینی چاہیے. مسجد ضرار کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. کہیں جان بوجھ کے ڈالی جاتی ہو، کہیں بغیر جانے، یا کہیں کسی اور کی طرف سے ڈالی گئی ہو، کسی اور کا نام اس میں شامل ہو گیا ہوگا، آپس میں اختلاف کی بنیاد بن جاتی ہے. اس سے متعلق قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جس نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے. کس کا نقصان؟ ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، قرآن کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. جس نے مسجد بنائی، گویا بعض مسجدیں دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں. پہلی صفت مسجد ضرار، وہ مسجد جو نقصان پہنچاتی ہے. کفرا، جس نے مسجد بنائی کفر کے ساتھ. وتفریقا بین المؤمنین، جس نے مسجد بنائی مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ مسجد بنائی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ بنانے کے لیے. پھر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى،
ہم نے مسجد بنایا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس میں کسی شر اور برائی کا ارادہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ انسان کے دل کا حال نہیں جانتا، ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، ظاہری عمل پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک کافر کو قتل کر دیا، کہا کیوں قتل کر دیا؟ کہا یہ تو ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ڈر سے اسلام قبول کر رہا ہے، یہ حقیقت میں اسلام قبول نہیں کر رہا؟ کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب یہ اگر کوئی انسان خیر کا کام کرتا ہے تو ان کے بارے میں اپنی جانب سے جلد بازی کرتے فتویٰ دینے سے گریز کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم نے مسجد زرار بنائی، کفر کو فروغ دینے کے لیے مسجد بنائی، آپس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی، یا اللہ اس کے رسول کے مخالفین کے لیے گھاٹ میں بیٹھنے کے لیے کمین گاہ بنائی ہے، اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی ایسی مسجد میں آپ قیام نہ کیجئے، نماز مت پڑھیے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، مقصد کیا تھا؟ اسلام کو فروغ دینا نہیں تھا، ان منافقین کے نفاق کا پردہ فاش ہو گیا تھا، ان منافقین نے مسجد بنائی تھی اور مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں ہم جمع ہوں گے، اپنے لوگوں کو جمع کریں گے، اسلام کو ڈیمیج کریں گے، اللہ کے خلاف بغاوت کریں گے، رسول اللہ کے خلاف لوگوں کی مزاج تیار کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کریں گے۔ اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جائے اس کے لیے گھات اور کمین گاہ کے طور پر اس مسجد کا استعمال کریں گے، لیکن پبلک کے سامنے لایا تھا ان اردنا الا الحسنى، ہم نے اچھائی کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ ہم کو کسی کے دل کی بات کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، البتہ حسن ظن کرنے کا، اچھا گمان کرنے کا، اچھا خیال کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب مسجد بن رہی ہے، ابھی بنیاد بھی ڈالی جائے گی۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوگا کہ نیما رنگ میں ابھی 4-5 مسجد ہے، ایک مسجد کا اضافہ ہو جائے گا، یہ 6 مسجدیں ہو جائیں گی۔ یہ شان ہوگی میرے محلے میں 6 مسجدیں ہیں، یہ ارادہ ہے بیکار ہے۔ ارادہ ہے کہ مسجد محمدی ہم نے نام رکھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل کے مطابق اس میں نماز پڑھی جائے گی، سنت کو فروغ دیا جائے گا، قرآن کی تفسیر کی جائے گی، اسلام کی ترویج و ارشاد کا کام اس میں کیا جائے گا، یہاں سے عوام الناس کو اور خواص الناس کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں الحمدللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ تو جو لوگ مسجد بناتے ہیں اس کی ذمہ داری پہلے ہی ہے، ورنہ کہیں گے ادھر جانے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، سردی کے زمانے میں، برسات میں، چلچلاتی دھوپ میں پریشانی ہوتی، کیسے جائیں گے، بڑھاپا غالب آ گیا ہے، کاروبار کی مشغولیت ہے، ایسا کرتے اپنے علاقے میں نماز پڑھ لیتے، اپنے علاقے میں مسجد بنا لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے نہ یہاں نماز پڑھتے نہ وہاں نماز پڑھتے، یہاں والے پوچھا کہاں نماز پڑھے، وہاں نماز پڑھ لیا، وہاں والے پوچھے کہاں نماز پڑھے، یہاں نماز پڑھ لیا، حالانکہ وہ بازار میں گھوم رہا ہے یا اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ تو اگر اس نیت سے مسجد بنائی جائے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد بنائیے، اچھی چیز ہے۔ مسجد بنانے پر جو ثواب ہے وہ عقیدے کی درستگی پر ہے، عقیدے کی درستگی کیجیے۔ مسجد بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے ہم کسی کو نیچا دکھا دیں اور اپنے آپ کو اونچا کرا دیں، کبھی ایسا نہ سوچیے گا، ورنہ ہمارا کیا کرا ہے سب برباد ہو جائے گا۔ مسجد
اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. ہم بار بار آپ کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے بیٹا کو تکلیف ہوگی, آپ کی پوتا کو تکلیف ہوگی, آپ کے بابا اور دادا کو تکلیف ہوگی کہ ہمیشہ جلا آتا ہے. مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے, اسے انسان کا گھر نہیں ہوتا, وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس میں بڑا بھی آ سکتا ہے, چھوٹا بھی آ سکتا ہے, امیر بھی آ سکتا ہے, غریب بھی آ سکتا ہے, مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے, غلام بھی آ سکتا ہے, آزاد بھی آ سکتا ہے, ہر قسم کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. سب پورا کا پورا حق ہے. انتظام کے لیے منتظم ہوتے ہیں, متولیان ہوتے ہیں, کارکنان ہوتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے کسی پر رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. جتنا حق آپ کا ہے اتنا حق میرا بھی ہے. اگر بغل میں آپ امیر صاحب کھڑے ہیں تو غریب صاحب کو بھی کھڑے ہونے کا حق ہے. اگر متولی کھڑے ہیں, وہی بالکل فقیر قسم کے انسان بھی آپ کے پاس کھڑا ہو جائے, اسے ہٹا نہیں سکتے ہیں. پہلی سب میں ایک غریب آدمی آیا. آپ سوچیں گے یہ جگہ تو امیر صاحب کے لیے, یہ جگہ سردار صاحب کے لیے, یہ جگہ متولی صاحب کے لیے ہے, یہ جگہ سیکرٹری اور صدر صاحب کے لیے ہے, اس لیے بھاؤ تم پیچھے آ جاؤ. اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے. جو آگے بیٹھ گیا جگہ اس کی ہو گئی, چھوٹا آیا یا بڑا آیا, امیر آیا یا غریب آیا. اسی تفریق کو توڑنے کے لیے, اس امتیاز کو مٹانے کے لیے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے کہ سب امیر و غریب, بڑے چھوٹے, عورت مرد ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ کی عبادت نماز کی شکل میں ایک ساتھ کریں. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اب نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھ لیتے ہیں, دکان میں پڑھ لیتے ہیں, آفس میں پڑھ لیتے ہیں. مرد کی نماز بغیر عذر شرعی کے گھر میں, آفس میں, دکانوں, مکان میں نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. عورتوں کے لیے جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے, لیکن عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہے تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اگر لڑکیاں, عورتیں, ماں, بہن, بیٹیاں مسجد میں جانا چاہیں تو نہ باپ کو روکنے کا حق ہے نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے, ان کو جانے دینا چاہیے. لیکن کہیں گے اب زبردستی چلو فجر کی نماز تم کو پڑھنا ہی پڑے گا. اب زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا ان پر فرض نہیں ہے. مرد کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے بغیر عذر شرعی کے. اب بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی انسان جماعت چھوڑتا ہے, ایک حدیث سن لیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, آپ نے تکلیفیں سہ کر دعائیں دی ہیں, گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں. لیکن ایک ایسا عمل کہ جن کے چھوٹنے پر, جن کی وجہ سے چھوٹی ہے, اس نبی رحمت نے بددعا کے ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ جنگ خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. اتنا تابڑتوڑ حملہ ہو رہا تھا فریق مخالف کی جانب سے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے پر عصر کے نماز چھوٹنے کی وجہ سے جو آپ کو قلق ہوا, جو تکلیف ہوئی, اس کا اظہار اس طرح کیا, ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے, بلکہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے, اور اگر یہ مر جائے تو ان کے قبروں میں آگ بھر دے. جن لوگوں نے ایسا مشغول رکھا کہ عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی, ان کے لیے آپ نے بد دعا دی ہے کہ اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ لگا دے, ان کے قبروں میں آگ لگا دے. یہ رسول رحمت کی بد دعا ہے نماز کے چھوٹنے پر. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے الگ سی بات ہے، جو مسجد میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ گویا مسجد کی موجودگی میں مسجد میں نماز نہ پڑھنے والے انسانوں کے گھروں میں آگ لگانے کی تمنا کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب سوچ لیجیے آپ، اس لیے مسجد آپ بنا رہے، اللہ اس کی توفیق دے اور آسانیاں پیدا کرے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ میں کسی قسم کا خلل ہے، اللہ اسے دور کر دے۔ ساتھ ساتھ اگر کسی بھائی کو اس سلسلے میں خلیج ہے اور خواہ مخواہ الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش، ان کو مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑے، اللہ کا گھر بننا ہے، سب مل کر اللہ گھر بنائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج و ارشاد کے لیے اچھا سے اچھا خطیب و امام رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کتاب اللہ کا فروغ و سنت رسول اللہ کا فروغ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 750 یا کتنا مکمل کرنا ہے، مولانا ابوالکلام صاحب تشریف لا چکے ہیں، مکمل کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد کہاں بنیاد ڈالنی ہے، گڈھا بھی کھودا جائے گا، اپنے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کے لیے